عشق کی بدولت مجھے تیار فرمایا، اور اس طریقے سے یہ ایک معمولی سا چھوٹا سا مدرسہ آج ہم اور آپ اس کو جامعہ کے نام سے، یونیورسٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جس کی بنیاد آج اور کل نہیں، کچھ سال پہلے نہیں بلکہ تقریباً 150 سال پہلے بانی جامعہ نظامیہ نے نظامیہ کا قیام انجام دیا تھا۔ جامعہ نظامیہ یہ ایک عظیم یونیورسٹی ہے، اس کے فرزندگان صرف حیدرآباد ہی نہیں، صرف دکن ہی نہیں، صرف تلنگانہ آندھرا ہی نہیں، بلکہ تلنگانہ آندھرا دکن کے حدود سے بڑھ کر جامعہ نظامیہ کے فرزندگان اپنی علمی خدمات پیش کرتے رہے ہیں اور پیش کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ جامعہ نظامیہ کے علماء اکرام جس درخت کو بانی جامعہ نے لگایا تھا، اس درخت سے کئی پھل نکلے، اس درخت سے کئی پھل نکلے، جن پھلوں میں اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، تو محدث دکن جیسی شخصیت آپ کو عظیم جو عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، یہ بانی جامعہ کے شاگرد ہیں۔ ابو الوفا افغانی علیہ رحمت و رضوان، جن کا عرب میں بہت بڑا چرچا ہے، بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے عربی کتابوں پر کام کیا اور عرب کے علماء حیدرآباد دکن کو جانتے، جو پہچانتے ہیں، وہ علمی شان کی وجہ سے جانتے ہیں، اور یہاں تک کہ عرب کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی ہندوستان جائے اور جامعہ نظامیہ کے دائرۃ المعارف اور ابو الوفا افغانی علیہ رحمہ سے نہیں ملا تو اس کا علمی سفر ناکام ہے، کہتے ہیں۔ یہ وہ علمی شخصیت ہے کہ اہل عرب علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو کام ہم عرب کے رہ کر جو کام نہیں کر سکے وہ بانی جامعہ کے شاگرد کر دیے ہیں، ایسے عربی کتابیں چھپا دی ہیں اور ان کتابوں کی اشاعت کا کام انجام دیا۔ تو الغرض جامعہ نظامیہ سے وقتاً فوقتاً ایسے فرزندگان نکلتے رہے اور دین متین کی خدمات انجام دیتے رہے، جن میں سے ایک عظیم ہستی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، جو بانی جامعہ کے شاگردوں میں سے آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا کہ آپ نے زجاجۃ المصابیح نامی ایک کتاب لکھی۔ وہ کتاب عربی زبان میں ہے، عربی احادیث کو جمع کیا آپ نے، 5 جلدوں میں ہے وہ کتاب، 5 جلدوں میں وہ کتاب ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ تو ایک علمی بات ہے، لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں، اس میں جو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں فقہ میں، یعنی ان کے بیان کردہ مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں، اور دیگر لوگ امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، بعض امام مالک کو، امام حنبلی کو، تو ہم یہ تقریباً ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایشیا کے تقریباً ممالک جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں فقہ میں، مسئلے مسائل اور احکام میں آپ کی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، اور مکہ مدینہ حرمین والے جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، اور کیرلا والے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں۔ تو الغرض امام محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب لکھی وہ 5 جلدوں میں ہے، وہ احادیث کا ذخیرہ ہے۔ امام اعظم کے ماننے والوں پر ہمیشہ یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ ان کا جو مسلک ہے یہ رائے پر ہے، یہ صرف اپنی رائے پر چلتے ہیں، حدیث پر یہ عمل نہیں کرتے۔ تو محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے وہ سارے احادیث کو جمع کر دیا جو امام اعظم کے مسلک کے مطابق تھے۔ امام اعظم کے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان مسائل کے مطابق جو احادیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ احادیث کا مجموعہ، وہ احادیث کا انسائکلوپیڈیا بنا دیا 5 جلدوں میں۔ اب حنفی مسلک کے ماننے والوں کے لیے وہ کتاب بہت عظیم ذخیرہ ہے،
یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام نے جب زجاجۃ المصابیح کو دیکھا تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ 13 صدیوں سے حنفی علماء پر ان کی گردن پر ایک بوجھ تھا، حنفی علماء کی گردن پر ایک بوجھ تھا، 13 صدیوں بعد بانی جامعہ کے شاگرد عبداللہ شاہ صاحب نے وہ بوجھ کو اتار دیا۔ یہ زجاجۃ المصابیح کی کتاب لکھ کر انہوں نے یہ 13 صدیوں کا جو بوجھ علماء احناف کی گردنوں پر تھا، جو قرض تھا، اس قرض کو آپ نے زجاجہ لکھ کر اس قرض کو چکا دیا۔ پھر اس کے بعد آج ہم جس عنوان کے تحت یہاں پر کچھ آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنے کی لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، وہ عظیم ہستی کا بھی ہم تذکرہ یہاں پر شامل کریں گے۔ تو الغرض یہ زجاجہ آپ نے لکھا، اسی طریقے سے بانی جامعہ کے شاگرد، نظامیہ کے فرزندگان پوری دنیا میں خدمت خلق، خدمت دین اور خدمت امت کرتے رہے، ہر میدان میں جامعہ نظامیہ کے فارغین نے کام انجام دیا۔ امجد حیدرآبادی کو کون نہیں جانتا؟ نوجوان نہیں جانتے ہوں گے، بڑے بزرگ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ امجد حیدرآبادی جو فن شاعری کے شہنشاہ کہا جاتا ہے، شہنشاہ رباعیات کہا جاتا ہے، یعنی شعر کہنے میں جو 4 مصرے کا جو شعر ہوتا ہے اس کو رباعی کہتے ہیں۔ شہنشاہ رباعیات یعنی رباعیات کہنے والوں کے بادشاہ مانا جاتا ہے، انہیں شہنشاہ رباعیات کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہ کہیں اور کے فارغ نہیں تھے، یہ جامعہ نظامیہ کے فارغ تھے، امجد حیدرآباد شاعر۔ اسی طریقے سے اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو عبد الواحد اویسی یہ بھی نظامیہ کے فارغ تھے۔ ایسا کون سا میدان ہے جہاں پر نظامیہ کے فرزندگان نے خدمات انجام نہ دیا ہو؟ ہر میدان میں نظامیہ کے فرزندگان نے انجام دیا۔ علم حدیث دیکھ لیجیے آپ، محدث دکن نے اتنا بڑا کارنامہ کیا۔ علم تفسیر دیکھ لیجیے آپ، تفسیر عبد الباری ایک تفسیر ہے جو جامعہ نظامیہ کے فرزند نے لکھا ہے۔ فقہ دیکھ لیجیے آپ، کتاب الاصل، یہ اس کے اوپر حاشیہ ابو الوفا افغانی علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے۔ الغرض ہر میدان میں جامعہ نظامیہ کے علماء نے خدمات انجام دیا ہے۔ اب اسی طریقے سے آ جائیے حدیث کی خدمات کے طور، علم حدیث کی خدمات کے طور پر اگر دیکھا جائے تو ہم نے جس شخصیت کا زمانہ دیکھا اور جن سے شرط تلمذ حاصل کیا ہے، جن کے سامنے ضامن ادب طے کیا ہے، جن سے شاگردی کا شرف حاصل کیا ہے، وہ ہستی عمدۃ المحدثین مولانا محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ یہ کوئی محتاج تعارف نہیں، خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ یہ نظامیہ کے شیخ الحدیث تھے۔ انہوں نے بھی اپنے وقت میں، اپنی زندگی میں ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ جامعہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ انہوں نے جامعہ کا نام روشن کیا اور جامعہ کی شان، جامعہ کی عظمت دنیا کے سامنے ظاہر کی، بتلایا کہ جامعہ کیا ہے اور علماء جامعہ کیسے ہوتے ہیں۔ انہی مبارک ہستیوں میں سے شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے، جنہوں نے عظیم خدمات انجام دی۔ شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اپنی ذات میں فرد واحد ہے، اپنی ذات میں فرد واحد ہے، لیکن اگر ان کی خدمات دیکھا جائے تو شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرد واحد نہیں بلکہ ایک تنظیم نظر آتی ہے، ایک جماعت نظر آتی ہے، ایک تنظیم نظر آتی ہے کہ بحیثیت آپ مصلح امت بھی ہیں، آپ قوم کی اصلاح کرنے والے بھی ہیں۔ اگر آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو آپ ایک مبشر بھی ہیں، آپ
اور اگر دیکھا جائے تو آپ ایک مفکر بھی ہے آپ، اور اگر دیکھا جائے تو آپ محدث بھی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو آپ ناظم بھی ہیں۔ تو ہر اعتبار سے شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ہر میدان میں آپ کو نظر آنے لگے گی۔ تو حاضرین اکرام، شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ علمی گھرانے میں پیدا ہوئے، اور آپ نے ابتدا میں جامعہ نظامیہ میں داخلہ لیا اور وہاں سے علوم دینیہ حاصل کیے، اور ہمیشہ سے آپ اپنے دوران طالب علمی میں ایک ممتاز طالب علم کی حیثیت سے آپ کو شمار کیا جاتا تھا۔ اور جب آپ جامعہ نظامیہ سے فارغ ہوئے، گلبرگہ، اننتا پور وغیرہ دیگر مقامات پر آپ نے خدمات انجام دیے۔ گلبرگے میں بھی مدرسہ قائم کیا، اور اننتا پور میں بھی آپ نے مدرسہ قائم کیا، اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد بانی جامعہ، پھر اس کے بعد شیخ الحدیث کو جامعہ نظامیہ میں خدمات پر معمول کیا گیا۔ الغرض یہاں پر آپ کی خدمات کافی رہے، چونکہ شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ایک علمی شخصیت تھی، اور میں آپ کے سامنے شیخ الحدیث کی علمی چیزیں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنا یہ مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ شیخ الحدیث کی خدمات کے اوپر ہے، اس لیے مجھے مجبوراً آپ کے علمی خدمات آپ کے سامنے گوشے گزار کر رہا ہوں، کیونکہ یہ آپ کے علمی خدمات جو ہے علمی حلقے میں بیان کی جانی چاہیے، لیکن پھر بھی آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ شیخ الحدیث کی جو آپ کے خدمات وغیرہ روحانی طور پر آپ نے کیا کام انجام دیے اس کو بھی ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ عربی میں بڑی مہارت رکھتے تھے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا، جامعہ نظامیہ کے کئی اساتذہ اشعار لکھتے عربی میں اشعار لکھتے، تو وہ اسی طریقے سے اشعار بولتے نہیں، اشعار کے کریکشن کے لیے تصحیح کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے وہ بتلانے کے لیے شیخ الحدیث کے پاس آتے تھے، اور شیخ الحدیث وہ اشعار کو دیکھ کر جہاں پر صحیح ہے صحیح ٹک کرتے تھے، جہاں پر غلط ہے اس کی تصحیح کر دیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے شیوخین تک شیخ الحدیث کے پاس اشعار کی تصحیح کے لیے آتے تھے۔ یہ عربی میں آپ کا مقام تھا، یہ عربی میں آپ کا ملکہ تھا، اتنی عربی آپ جانتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگر عربی سے آپ کا شغف اگر دیکھنا ہو تو آپ المعہد الدینی العربی کو چلے جائیں، یہ شیخ الحدیث کی عربی سے محبت کی علامت ہے۔ آپ جا کر وہاں پر معہد میں جا کر جو شیخ الحدیث کا قائم کردہ ادارہ ہے، شیخ الحدیث نے اس ادارے کو قائم کیا ہے، المعہد الدینی العربی اس کا نام ہے۔ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو دیواروں پہ ادھر ادھر جو ہے دیواروں پر عربی لکھی ہوئی ملے گی آپ کو۔ شیخ الحدیث کا یہ ماننا تھا کہ بس عربی بولو صاحب، آپ عربی بولتے رہے، عربی میں بات کرنے سے بھی ثواب ملتا، صرف قرآن پڑھنے سے ثواب نہیں، اگر عربی میں بات چیت کرتے ہیں تب بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، فرماتے تھے شیخ الحدیث۔ عربی میں آپ بات چیت بھی کر رہے ہیں، کیف انت، کیف الحال، انت طیب، آپ عربی میں بات کرتے ہیں تو بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، اردو میں بات کرنے سے ثواب نہیں ملتا۔ ایک عجیب بات سناؤ آپ کو، شیخ الحدیث فرمایا کرتے تھے عربی سے جو محبت ہے آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ اردو۔ شیخ الحدیث فرماتے تھے نہیں، ہماری اور آپ کی مادری زبان اردو نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے، ہماری مادری زبان تو اردو ہے، لیکن شیخ الحدیث فرماتے ہیں نہیں، ہماری اور آپ کی مادری زبان اردو نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ تو شیخ الحدیث فرماتے ہیں ہماری اور آپ کی مادری زبان عربی ہے، اردو نہیں ہے۔ تو حضرت یہ کیسا؟
مادری زبان کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی پیدائشی ماں جس کی گود میں یہ بچہ پلتا ہے بڑھتا ہے، اس کی جو زبان ہو، ماں کی جو زبان ہو وہ اس کی زبان ہوتی ہے۔ مادری زبان کا مطلب یہ ہے، مادری زبان کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی ماں کی زبان ہو وہ اس کی زبان ہو، اس کو مادری زبان کہا جاتا ہے۔ تو شیخ الحدیث فرماتے ہیں یہ تو تمہاری مائیں ہیں جو اردو زبان بولتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کس کو بنایا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے ایمان والو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ ان کو حق ہے، اور نبی کی بیویاں، نبی کی ازواج یہ تمہاری مائیں ہیں، نبی کی ازواج یہ تمہاری مائیں ہیں۔ یہ سارے ایمان والوں کی مائیں کون ہیں؟ امہات المؤمنین ہیں، نبی کی ازواج ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی وائفز ہیں۔ تو نبی کی وائف ہماری مائیں ہیں، تو ہماری ماؤں کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے، تو اس لیے ہماری مادری زبان بھی عربی ہے فرمایا کرتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام یہ عربی ہماری مادری زبان ہے، شیخ الحدیث اس طریقے سے فرمایا کرتے ہیں۔ تو ہماری مادری زبان عربی ہے اگر دیکھا جائے تو، اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں مادری زبان ہماری عربی سے ہمیں شغف ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے حالات زمانہ کی وجہ سے ہم انگریزی کی طرف مائل ہو گئے۔ لیکن ہمیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ عربی سے ہم متاثر ہو، عربی، کیونکہ ہمارا قرآن عربی میں، ہماری حدیث عربی میں ہے، جنت کی زبان عربی ہے، قبر کی زبان عربی ہے، حشر نشر سب کچھ عربی میں ہے، تو اس لیے ہمیں عربی سے شغف ہونا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو عربی سے بڑا شغف تھا۔ اللہ نے آپ کو وہ شان، وہ عظمت، وہ علمی لیاقت عطا فرمائی کہ جو ابھی ہم نے زجاجۃ المصابیح کا تذکرہ سنا، جو محدث ذکر نے 5 جلدوں میں حدیث کی کتاب لکھی، شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، عربی زبان سے اس کا ترجمہ کیا۔ اور ترجمہ کیا کہیے آپ، اللہ اکبر، ترجمہ ایک فن ہے، ترجمہ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی ایک دوسری زبان سے، ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیشن کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور وہ بھی قرآن و حدیث کا ترجمہ کرنا، اس میں انتہائی احتیاط برتنا پڑتا ہے، ایسا لاپرواہی سے ترجمہ نہیں کیا جا سکتا ورنہ معنی اور مفہوم بدل جائے گا۔ تو بہت ہی محتاط طریقے سے آپ نے حدیث شریف زجاجہ کا ترجمہ کیا، اور تقریباً 3 جلدوں سے زائد ترجمہ جو ہے شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ زجاجہ کا 5 جلدوں میں سے 1.5-2 جلد کے قریب جو ہے حاجی منیر الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جو مکہ مسجد کے خطیب تھے پرانے، حاجی منیر الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جو عبداللہ قریشی صاحب سے پہلے کے خطیب ہیں، وہ بھی جامعہ جامعہ کے تھے، ان کی کیا کیفیت، کیا کہنے۔ حاجی منیر الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسے اللہ والے تھے کہ بس زار و خطار روتے تھے اللہ کے خوف اور خشیت سے، روتے روتے ایسے دھاریں پڑ گئی تھی آپ کے گالوں پر، نشانات پڑ گئے تھے، اللہ کی خوف اور خشیت سے روتے روتے ہمیشہ روتے رہتے تھے۔ حاجی منیر الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے زجاجہ کا ترجمہ کیا، پھر ان کے بعد عبدالستار خان صاحب نے ترجمہ کیا، ان کے بعد جو ہے شیخ الحدیث نے کیا، تقریباً 3 جلدوں کا ترجمہ شیخ الحدیث نے کیا۔ تو یہ ایک جس کو نور المصابیح کے نام سے شائع کیا گیا، تقریباً اس کی 22 جلدیں ہیں، ان 5 جلدوں کو اردو میں 22 جلدوں میں تقسیم کیا گیا۔ الغرض یہ خدمات شیخ الحدیث کے علمی خدمات ہیں، اور ایک علمی خدمات اگر حدیث کے میدان میں شیخ الحدیث سے آپ جامعہ جامعہ کے بخاری شریف کا درس دیا کرتے آپ، تو علمی خدمات آپ کے یہ بھی ہے کہ شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یوں ہی شیخ الحدیث نہیں ہے، وہ صرف جامعہ جامعہ کے شیخ الحدیث نہیں ہے، وہ حدیث کے شیخ صرف جامعہ کے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے حدیث کے خدمات جرمنی، اردن، کویت، قطر کہ وہاں کے عرب علماء نے شیخ الحدیث کے پاس درس بخاری پڑھا، بخاری شریف قطر کے، کویت کے، اردن کے، جرمنی کے، وہاں کے عرب علماء نے شیخ الحدیث کے پاس حدیث پڑھا، اور عمر کے آخری حصے میں بھی حرمین کے مکے مدینے کے علماء، سعودی عرب کے
بڑے بڑے ہائی لیول کے علماء، وہاں کے گورنمنٹ جاب رکھنے والے ہائی لیول کے بڑے بڑے وہاں کے علماء، انہوں نے بھی شیخ الحدیث سے درس بخاری پڑھا ہے، پوری مکمل 8-10 دن میں پوری بخاری شریف شیخ الحدیث کے پاس پڑھا. تو یہ علمی شان تھی شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جو صرف جامع نظامیہ تک نہیں، آپ کے خدمات ہندوستان ہی نہیں بلکہ آپ کے شاگرد ہندوستان نہیں بلکہ یورپ میں، گلف کنٹری میں اور سعودی عرب میں آپ کے شاگرد، امریکہ میں، پوری دنیا میں آپ کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. تو الغرض حاضرین کرام، شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر علمی خدمات تھے آپ کے، وہیں پر روحانی خدمات بھی تھے. آپ جہاں پر ایک عالم باعمل تھے، وہاں پر صوفی باصفا بھی تھے شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے کئی مریدین، معتقدین، متوسلین تھے. جہاں پر آپ کے شاگرد ہیں وہیں پر آپ کے سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے مریدین بھی پائے جاتے ہیں. آپ کو صدر الشیوخ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سید طاہر رضوی القادری رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت تھی، اور آپ نے مریدین کیا تو آپ کے سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے مریدین بنتے گئے. ان کو روحانی فیضان سے مالا مال کیا، اور قلب کی صفائی اور باطن کی صفائی یہ شیخ الحدیث کا شیوا تھا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدین کی تربیت فرمایا کرتے تھے. سب سے زیادہ زور جو دیتے تھے شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وہ قلب کی صفائی کے اوپر کیا کرتے تھے. اپنی فکر، سوچ، اپنی تھنکنگ کو صاف رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے قلب کو آئینہ بناؤ. یہ آپ کا مشن تھا. اور روحانی مقام آپ کا کیا کہنا. آپ کی عاجزی، انکساری کہ تو ہم ہی نہیں بلکہ اغیار بھی معترف ہے آپ کی عاجزی و انکساری کی. آپ کی جو عاجزی تھی، انکساری تھی، اور جو اخلاص تھا اس کے غیر بھی اعتراف کیا کرتے تھے. لیکن جو آپ کا روحانی مقام تھا اس کا ایک واقعہ سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں. ایک دو واقعہ سن لیجیے. آپ کے مرید ہے، میں جہاں پر نماز پڑھاتا ہوں رمنس پورا، وہاں پر ایک صاحب جو ان کے مرید ہیں، ایک دفعہ شیخ الحدیث سے ملاقات ہو گئی. وہ مرید تھے شیخ الحدیث سے، اور شیخ الحدیث سے جب بھی ملاقات ہوتی شیخ الحدیث سے سب سے پہلے پوچھتے آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، یعنی جو بھی وظیفہ آپ دیے ہیں مرید بننے کے بعد یہ پڑھ رہے ہیں آپ، جو تسبیح جو کام دیا گیا ہے. تو وہ کیونکہ فوراً ملاقات ہوئی، اب یہ اندازہ نہیں تھا، حضرت پوچھتے فوراً کہہ دیا جی ہاں پڑھ رہا ہوں سر. اب اس کے بعد چلے گئے، وقت گزر گیا. اب یہ رات میں آئے، سو گئے. رات میں خواب میں شیخ الحدیث تشریف لائے. خواب میں تشریف لا کر ایک تماچا وصیل کیا، بے وقوف مجھ سے جھوٹ بولتا تو تسبیح نہیں پڑھ رہا بول کر کہتا مجھ سے. یہ روحانیت تھی شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. اگر کوئی آپ سے جھوٹ کہتا تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جاتا اور اس کو تنبیہ فرماتے، اس کی تربیت کے لیے فرماتے. اسی طرح کا ایک واقعہ حسن نگر کے ایک عالم جلیل ہے، نوجوان عالم ہے. انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا اور جلسے میں شیخ الحدیث کو مدعو کیا تھا. شیخ الحدیث کو مدعو کیا اور شیخ الحدیث جو ہے صحت کی ناسازی وغیرہ کی وجہ سے نہیں آ سکے، اور بہت بڑا جلسہ کیے تھے، وہ نہیں آ سکے. وہ ذرا افسوس کر لیے کہ ہم اتنی اس سے بڑا پروگرام منعقد کرے، لوگوں کو جمع کرے، اتنا بڑا جلسہ کر رہے، ہم ہمارے شیوخ کو بلائے تو شیوخ نہیں آتے. ذرا دل میں تھوڑا ایسا ملال کر لیا، انہوں نے سوچ لیا. جلسہ ختم ہو گیا، اس کے بعد رات میں نیند لگ گئی. شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے خواب میں. لا کر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا کہ کیا تم ہمیں بیکار سمجھ رہے، کیا ہم یہی جلسے جلوس کرنے کے لیے ہیں، کہ ہمیں کوئی دوسری مصروفیات، دوسرے کام نہیں ہے. کہہ کر آپ نے ایک تماچا رسید کیا اور جلال کا اظہار کیا. جیسے اس کے بعد خواب سے بیدار ہوئے تو فوراً شیخ الحدیث کے گھر جا کر وہاں پر معذرت خواہی کی اور معافی چاہا کہ حضرت ہمارے سے ایسی غلطی ہوئی اور ایسا خواب پڑا.
تو حاضرین اکرام، یہ شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی۔ آپ علم حدیث میں، فن شاعری میں، اور الغرض صوفیہ اور روحانی مقام آپ کا ہر میدان میں آپ کی خدمات رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں شیخ الحدیث کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔